ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمام تر حمد و ثناء اور شکر و سپاس اور تعریف و ستائش اللہ رب العزت کی ذات عالی صفات کے لیے لائق، مستحق اور مخصوص ہے. فَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَهُ الشُّكْرُ كُلُّهُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِهِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ. اور افضل ترین صلوات اور برکات، ازکا ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ہادی اعظم رسول معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت، آپ کی آل پر، آپ کے خلفاء، آپ کے اصحاب اور ان تمام نیکوکار سنت کے پیروکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علمبردار قیامت تک آنے والے اہل ایمان مسلمانوں پر اللہ رب العزت ہمیں اس سعادت مند اور خوش نصیب گروہ میں شامل فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلائے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے، اور کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرے، آپ کی شفاعت نصیب کرے اور آپ کے دست رحمت سے حوض کوثر کے جام نصیب کرے اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام، حضرات گرامی، سامعین کرام اور ناظرین کرام، انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں بہت اعلیٰ اور عرفہ، اونچا اور برتر مقام عطا فرمایا ہے. اسے احسن تقویم کا پیکر بنایا اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی طرف سے خاص روح پھونکی اور اس کو اس روح کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور شرف اور عظمت عطا فرمائی کہ فرشتوں کا مسجود بنا دیا. اور اللہ رب العزت نے اسے علم اور عقل سے بہرہ مند فرمایا اور اللہ رب العزت نے اسے زمین کی خلافت کی ذمہ داری سونپی. زمین کے اندر خلافت کی ذمہ داریاں
ادا کرنا، اس کے لیے انسان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کو سدھارنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ زمین کے اندر خلافت کی ذمہ داریاں بجا طور پر پوری کر سکے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شر اور فساد رونما نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا اور انسانوں کی اصلاح، ہدایت، رہنمائی اور تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بھیجے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہ رب العزت ان سب پر اپنی شان کے شایاں اور ان کے مقام و مرتبے کے مناسب صلوات اور برکات نازل فرمائے، اور یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے مکمل فرمایا اور ختم فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں اور ختم المرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت مکمل ہوئی اور ختم ہوئی، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ اپنے اپنے زمانے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی چیز کی دعوت دی انسانوں کو، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قول اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میں صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد اور میرا مشن اصلاح ہے، سدھارنا ہے، سنوارنا ہے اور اچھائی کو فروغ دینا ہے اور برائی کو کمزور اور ناپید کرنا ہے، برائی کو مٹانا اور اچھائی اور بھلائی کو پھیلانا اور اس کو فروغ دینا اور اس کو ترقی دینا، یہ میرا کام ہے۔ اور سارے نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت یہی رہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے اور اپنے ماحول کی اصلاح کرے۔ اصلاح کی ضد جو ہے وہ فساد ہے، وہ بگاڑ ہے، وہ خرابی ہے اور وہ شر انگیزی ہے، وہ فتنہ پروری ہے، وہ معاشرے کے نظام کو اور کائنات کے نظام کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو اصلاح کی دعوت دی ہے، اور انسان کا اپنا سدھرنا، اپنا بننا اور سنورنا یہ بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا طریقہ مقرر کیا ہے، جو اللہ نے انسان کی زندگی کا طریقہ بتایا ہے، مقرر فرمایا ہے کہ اس طریقے پر زندگی گزارو، وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو انسان سنورے گا، بنے گا، سدھرے گا اور ایک بہترین انسان بن جائے گا۔ اور جب انسان، ایک فرد اچھا انسان بنتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کو سدھارے گا اور دوسروں کو سنوارے گا تو پھر معاشرہ سنورتا ہے اور معاشرہ بنتا ہے، اور وہ ایک صالح اور ایک بہتر اور ایک بہت ہی برادری والا، برادرانہ معاشرہ بن جاتا ہے، جس کے اندر امن ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، ایسا معاشرہ بنتا ہے۔ اور اگر وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اور انسان
وہ طریقہ اختیار کرے جو انسان کا دشمن اسے بتاتا ہے، یا جو انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان اس کا پیروکار بن جائے، نفس امارہ، انسان کا نفس، اور انسان کے اندر یہ جو قوت شر اللہ نے بطور امتحان کے رکھی ہوئی ہے، جس کو قرآن مجید میں نفس امارہ بالسوء کہا ہے، برائی کا حکم دینے والا نفس، جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور انسان کا دشمن، ازلی دشمن، جس نے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد اور دشمنی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ملعون قرار دے دیا کہ قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، اور تو پھٹکارا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، نکل جا یہاں سے، تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکار دیا اور تو نے مجھے پھٹکار دیا، اب اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا، تیری راہ پہ بیٹھوں گا اور ان کا راستہ روکوں گا اور انہیں تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا عدو لک ولزوجک، آدم یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا بھی اور آپ کی بیوی کا بھی، دیکھنا کہیں اس کے بہکاوے میں آ کے جنت سے محروم نہ ہو جانا۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ پھر تم مشقتوں اور مصیبتوں میں پڑ جاؤ۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ تلقین اور تفہیم فرمائی، لیکن وہ بھول گئے اور شیطان کے چکمے اور بہکاوے میں آ گئے۔ اس نے لالچ دیا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے، تو اللہ کے حکم کو قائم نہیں رکھ سکے، جس درخت سے روکا تھا اس کا پھل کھا لیا، تو پھر جنت سے نکلنا پڑا۔ اور اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو بھی یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الناس، فرمایا ہے لوگو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو اور دشمن بنا کے رکھو، اور اس نے تمہارے ساتھ دشمنی کر کے اس کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ اور یہ جو انسان کے اندر نفس امارہ ہے، یہ انسان کی بری خواہشات ہے، یہ انسان کی بری خواہشات ہے۔ اور یہ خواہشات کیا ہے؟ بہت زیادہ کھانے کی خواہش، بہت زیادہ پینے کی خواہش، اور انسان کے اندر جنسی خواہش، اور انسان کے اندر بڑا بننے کی خواہش، اور مال و دولت کی خواہش، اور دوسروں کے اوپر اپنی برتری قائم کرنے کی خواہش۔ یہ خواہشات انسان کے اندر جڑ پکڑتی ہیں، بڑھتی ہیں اور انسان کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں۔ انسان ان خواہشات کے پورا کرنے کے اندر ہی مگن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنی اگلی زندگی کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس طرح معاشرہ بگاڑ اور فساد کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، کوئی آبادی جو ہے 8 ارب کے قریب انسانی آبادی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، اور اس معاشرے کے اندر وہ لوگ جو صالح اور مصلح ہوں، خود نیکوکار ہوں اور نیکی کو فروغ دینے والے ہوں، نیکی کو
دنیا کے اندر پھیلانے والے ہوں، نیکی کی دعوت دینے والے ہوں، نیکی کی سرپرستی کرنے والے ہوں، یہ لوگ تھوڑے ہیں، یہ لوگ تھوڑے ہیں۔ اور جو لوگ شر کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں، شر کو اپنائے ہوئے ہیں، شر کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دنیا کے اندر شر کو بہت وسیع پیمانے پر پھیلانا چاہتے ہیں، یہ اکثریت ہے، یہ اکثریت ہے۔ تو بھائیو، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے جس امت کا میں اور آپ فرد ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرے اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرے۔ اور یہ اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ یہ اصلاح اس سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے آپ سے شروع کرے، پہلے اپنی اصلاح کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا یہ منہج بتایا ہے، فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا سنو، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا سنور جائے، سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ٹکڑا بگڑا ہوا ہو، خراب ہو جائے، فساد کا شکار ہو جائے تو پورا جسم فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے، پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو دل کی اصلاح سے اپنی اصلاح شروع کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے دل کی خبر لو، یہ دل کہاں ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایمان ہے یا اس کے اندر نفاق کے جراثیم پل رہے ہیں اور انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور نفاق کے کینسر کا شکار ہو چکا ہے؟ ہم نے اس کی خبر لینی ہے، اس کو نفاق سے پاک کرنا ہے، اسے ایمان سے معمور کرنا ہے۔ اور اس دل کے اندر ایمان کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے عظیم عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا، یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا۔ سب سے زیادہ محبت اور پیار، لگاؤ اور جھکاؤ اس دل میں اگر ہو تو وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، اللہ کے ساتھ لگاؤ ہو، اللہ کے ساتھ پیار ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو، اللہ رب العزت کی طرف انسان کا ہر وقت دھیان ہو کہ کسی وقت بھی وہ اس سے غافل نہ ہو۔ یہ قلبی محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ہم اگر اپنے دل کی دنیا کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں تو اللہ کی محبت کا گراف کیا ہے اور اپنی ذات کی محبت، اپنے مفاد کی محبت، اپنی خواہشات کی محبت، اپنی چودر کی محبت، اپنی برتری کی محبت، اپنی دولت کی محبت، یہ کتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کا دھیان بھی نہیں کرتے، اس کے حکم کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اس کے سامنے پیشی کا ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ یہ بیماری ہے، یہ بگاڑ ہے، یہ فساد ہے جو اس دل کے اندر جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ اسے سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس ایمان کو مضبوط کریں، اللہ رب العزت پر اس ایمان کو ایسا ایمان بنائیں، اللہ اکبر، کہ پھر یہ ایمان اس دل میں رچ بس جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ مجھے ایسا ایمان نصیب فرما جو میرے دل کے اندر اتر جائے، میرے دل میں رچ بس جائے،
میرے دل کے اندر اس طرح راسخ ہو جائے، لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یا اللہ میں ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ پھر اس میں پسپائی نہ ہو، وہ ایمان میرے ساتھ رہے، اس پہ استقامت مجھے نصیب ہو جائے، اور یہ نہیں کہ ابھی مومن ہے اور ابھی ایمان کا گراف بہت نیچے چلا گیا، بلکہ ایسا کام کر لیا جس سے ایمان سے انسان محروم ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یسرق السارق حین یسرق، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، ولا ینتہب نہبۃ ذات شرف، اللہ اکبر، اور جب کوئی ڈکیتی کرتا ہے، لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، اور لوگ نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ لوٹ رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، تو اس وقت اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہ بدعملیاں یہ ایمان سے انسان کو دور کر دیتی ہیں، کلی تعلق تو ختم نہیں ہوتا، لیکن ایمان جو ہے وہ انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ ایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا سارا عمل اس کے سامنے ہے، اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو انسان قانون کی مخالفت نہیں کرتا، قانون شکنی نہیں کرتا، اشارہ توڑتا نہیں ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے اور وارڈن کھڑا ہوا ہے، اشارہ نہیں توڑتا، لیکن اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں، جب ہم ان کو پامال کرتے ہیں اللہ سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم توڑنا ہے تو کہیں ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جو اللہ کی زمین سے باہر ہو، کہاں جا سکتے ہیں، اور کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ سے چھپ سکو، اللہ کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو، اللہ اکبر، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم اس کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہو، تم اس کی گرفت میں ہوتے ہو۔ تو ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر انسان کے اندر اتر جائے تو انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جاتا ہے، نافرمانی اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا دھیان کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کا خیال رکھنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے پہلو کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کے پہلو کو یعنی اللہ کی جانب کو، اللہ کی سائڈ کو پہلے رکھتا ہے، باقی سارے پہلو اور ساری سائڈیں اور سارے جوانب کو دوسرے مقام پہ رکھتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا سوچتا ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رب کو راضی کرنے والی کون سی چیز ہے، میرے رب کی خوشنودی کس چیز کے اندر ہے، پہلے یہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن انسان حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ کہے گا، اللہ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میری زندگی اللہ رب العزت کی جناب میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی سائڈ میں کوتاہیاں کرتے ہوئے گزر گئی، میں نے سب کا لحاظ کیا، میں نے سب کا خیال رکھا، میں نے سب کو ملحوظ خاطر رکھا، اور اگر خیال نہیں کیا تو اپنے رب کا خیال نہیں کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا، اور جو لمحہ لمحہ تمہیں پالتا ہے، سنبھالتا ہے، تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی ہے انسان کا محافظ، اللہ خیر الحافظ، اور اس کی حفاظت اگر اٹھ جائے تو یقین جانیے ایک لمحے کے اندر انسان کے جسم کا سارا نظام تلپٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہیں اعصابی نظام ختم ہو جائے، کہیں جسم کے توازن کو اور جو اس کا سٹینڈرڈ ہے اس کو قائم رکھنے والا سسٹم یہ ختم ہو جائے، انسان کا پریشر بڑھ جائے، شوٹ کر جائے، انسان کی شوگر بڑھ جائے اور خون کا دباؤ بڑھ جائے، تو انسان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحے کے اندر انسان زندہ لاش بن جاتا ہے۔ اس لیے اس ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس دل میں کیا ہے، کھوٹ تو نہیں؟ کھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، اندر کچھ اور ہے،
باہر کچھ اور ہے۔ اور آج تو ہمارا معاشرہ اس مرض کا بہت وسیع پیمانے پر شکار ہے۔ اندر دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، اور یہ ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اور اوپر سے بڑے میٹھے بن کے اور بڑے خیر خواہ بن کے باور کراتے ہیں کہ جی میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو سیاست ہو، وہ قیادت ہو، وہ کاروبار ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسرے کا خیر خواہ ہو، دوسرے کا بھلا سوچنے والا ہو، اس کے بارے میں دل میں کھوٹ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پروڈکٹ بنانے والا، اس کے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میں ایسی چیز بناؤں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، زیادہ دیر تک ان کے کام آئے، اور ان کو اس سے بہتر سہولت ہم پہنچے، یہ اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ اپنا نفع بھی ٹھیک ہے وہ لے لے، اپنی محنت مزدوری بھی لے لے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا حصہ بھی اس میں رکھ لے، اس کی شریعت میں مانت نہیں کی، لیکن وہ چیز اچھی ہونی چاہیے۔ اور آج جو جال سازی اور جو ملاوٹ اور جو کاروبار کے اندر خیانت اور بددیانتی پائی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ کھوٹ ہے اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان کو اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا دھیان ایسے رہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت موجزن ہے، اور اس کی زبان پہ اس کا نام ہے، اور اس کی سوچوں میں وہی سمایا ہوا ہے کہ میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ میرا ہر قدم، میرا ہر اقدام اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اور مجھے سب سے زیادہ اگر لحاظ ہو تو اس چیز کا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اس کی خوشنودی سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ اس دل کی اصلاح ہے۔ دل کی اصلاح اللہ اکبر ایمان سے ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے کہ نیک عمل کرے، بلکہ کوئی بھی عمل کرے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور مخلوق کی خیرخواہی کے لیے کرے، مخلوق کی بھلائی کے لیے کرے، اور اپنے ماحول کو بھی سدھارنے کے لیے کرے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ماحول میں آلودگی بڑھتی ہے، گندگی بڑھتی ہے۔ ان چیزوں کو ہم ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، اس ماحول کو پاکیزہ رکھنا، اسے صاف ستھرا رکھنا، اسے صحت افزا رکھنا کہ یہ انسان کی صحت کے لیے مضر نہ بنے، یہ کارخانے دار کا بھی کام ہے، یہ گاڑی رکھنے والے کا بھی کام ہے، یہ بلڈنگ بنانے والے کا بھی کام ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں ایسا طرز زندگی دیا تھا جو بہت ہی اعلیٰ اور مثالی تھا، لیکن آج لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو، کہ اسلام کے یہ اصول تو کافروں نے اپنا لیے، اور مسلمان جو ہیں وہ ان سے اس وقت تہی دامن ہے، خالی ہاتھ ہے، ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر خیر خواہ تھے وہ لوگ دوسرے کے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جب کوئی چیز ہوتی بیچنی تو اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے، یا وہ 2 نمبر گریڈ کی ہے، یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی ہے، تو وہ خریدار کو بتاتے کہ بھائی اس میں یہ کمی اور نقص ہے، آپ کی مرضی ہے تو لو، اگر مرضی ہے تو نہیں لو۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ اسلامی تجارت کا بنیادی اصول ہے۔ اور دھوکہ دینا، فریب دینا، اور مکاری کے ساتھ کسی کو جال میں پھنسا کے اس کا پیسہ لے لینا، اور اسے ایسے ہی کوئی چیز اٹھوا دینا جو داغے دیکھے تو پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جائے کہ میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا۔ یہ بڑی آج کل ہوشیاری سمجھی جاتی ہے، اور کاروبار کا گر اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن ایسا تاجر نہیں ہوتا، مومن خیرخواہ ہوتا ہے، مومن دیانتدار ہوتا ہے، مومن دوسرے کا بھلا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ تجارت
یہ دنیا داری نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اگر دیانتدار تاجر ہو، خیر خواہی کرنے والا، تو یہ عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا اور امانت دار۔ امانت داری کیا ہوتی ہے؟ کہ جو بنایا ہے پوری ذمہ داری سے بنایا ہے، اور جو بتایا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا ہے، اور کسی کے ساتھ فریب نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، خیر خواہی کی ہے، حق بتایا، سچ بتایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امانت ہوتی ہے، یہ امانت داری ہوتی ہے۔ الصدوق الامین فرمایا سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ اس کاروباری کو، اس صنعت کار کو، اس دکاندار کو، اس اللہ اکبر کاروبار کرنے والے کو، اللہ رب العزت مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ، جو نبیوں کے سچے پیروکار ہوتے ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہی صدیق نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اندر صدیق ہوں گے، لیکن وہ سارے صدیقوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کریں گے جنہوں نے دین کے لیے گواہی دی اور اس کے لیے قربانیاں دی، اور جان اور مال اس کے لیے قربان کر دی۔ تو انسان کو اپنے دل سے اپنی اصلاح کا آغاز کرنا چاہیے، اور جب ہم سنوریں گے، ہم سدھریں گے، تو پھر اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے شریک زندگی کی فکر کریں، اپنے دل کے جگر، اپنے جگر گوشوں کی فکر کریں، اپنے دل کے ٹکڑوں کی فکر کریں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کا راستہ کون سا ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانیے ہمیں بچوں کا بیمار ہونا، ان کا بخار میں مبتلا ہونا اور ٹمپریچر کا بڑھ جانا پریشان کر دیتا ہے۔ یہ ہے بخار 103 سے آگے بڑھ رہا ہے، 104 ہو گیا، بلاؤ، پٹی کرو، اور بخار اتارنے والی دوائی دو، بندوبست کرو کہ بخار کہیں اٹیک نہ کر جائے، بڑھ گیا تو متاثر ہو جائے گا۔ ضرور ہونا چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے، بیماری کا علاج کرنا چاہیے، بخار کو بڑھنے سے روکنا چاہیے، لیکن کیا کیا جائے، میں بھی مجبور ہوں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد جہنم کے راستے کی طرف جا رہی ہے، لیکن ماں باپ بے فکر ہے، کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، اس بڑی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو میرے بھائیو، اللہ اکبر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور قرآن مجید نے ایک مختصر سی نصیحت فرمائی ہے جو پلے باندھ لیں۔ فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اس دنیا میں اپنے رب سے ڈر گیا کہ میرا رب جو اتنی قدرت اور طاقت والا ہے کہ جب چاہے مجھے پکڑ لے اور جہاں چاہے مجھے ڈھیر کر دے، اور جہاں چاہے مجھے ہر چیز سے محروم کر کے بالکل خالی ہاتھ کر دے، سب کچھ ختم ہو جائے، ایسے ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ دیکھا ہم نے کہ جن کے اوپر بڑا عروج تھا، زوال آ گیا، نعمتیں ختم ہو گئی، کرسی تک ختم ہو گئی، اقتدار ختم ہو گیا، اللہ اکبر، دولتیں سب سمٹ گئی اور ہاتھ سے نکل گئی، خالی ہاتھ ہو گیا، اللہ اکبر۔ جن کے کاروباروں کے سلسلے پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے تھے، بالکل وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے،
ایسا ہوتا ہے. بخاف مقام ربی ہی، اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا. ایک معنی یہ کہ وہ جو چاہے کرے، بے نیاز ہے. اور دوسرا کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی سفارشی ساتھ نہیں، کوئی حمایتی ساتھ نہیں. آج جو حمایتی ہیں، آج جو سفارشی ہیں، آج جو پیارے جان دینے کے لیے آگے آگے ہو کے کہتے ہیں کہ میں صدقے میں واری میں قربان، اس دن یہ عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے اس کو پکڑ لو ہمیں چھوڑ دو. باپ کہے گا بیٹا پکڑ لو مجھے چھوڑ دو، بیوی کہے گی شوہر کو پکڑ لو مجھے چھوڑ دو، بھائی کہے گا میرے بھائی کو پکڑ لو مجھے چھوڑ دو. اس دن سے انسان ڈرے. خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، اور اپنی خواہش کو لگام دے لے. یہ جو خواہش ہے نا، اس کو قابو کر لے، اس کو لگام دے دے، تو پھر ان الجنت ہی الماویٰ، وہ جہنم سے بچ کے جنت پہ چلا جائے گا. جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب ان یحزح عن النار، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، فلتاتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ اس کا اللہ پر ٹھیک ٹھیک ایمان ہو، صحیح صحیح ایمان ہو اللہ پر، صرف منہ کا ایمان نہیں، دل کا ایمان ہو. اور یہ دل کا ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے دل میں ایمان ہے، لیکن نہ زبان پہ اس کا نام ہے، نہ جسم میں اس کی فرما برداری ہے، اور نہ اس کی نماز کا دھیان ہے کہ میں نے اس کے سامنے حاضری دینی ہے، نہ اس کی حدود کا پاس لحاظ ہے کہ میں نے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ کی حد آ گئی. سارا کچھ مرمانیاں کرتا پھرتا ہے، جو چاہے جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے. نہیں، یہ کھوٹا ایمان ہے، یہ جھوٹا ایمان ہے. ایسا ایمان نہیں. ایمان وہ ہے ما وقر فی القلب، جو دل میں بیٹھا ہوا ہے، وصدقہ العمل، اور تیرا ہر عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ صاحب ایمان ہے. اس کی زبان سچ بولتی ہے، اس کی زبان پہ بد زبانی نہیں آتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون المومن لعانا ولا فحاشا، مومن ایسا نہیں ہوتا کہ بات بات پہ لعنت کرنے والا ہو. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر لعنت کرو، اس کے اوپر وہ چھوڑو، اس پہ لعنت کرو. نہیں، مومن اس کی زبان پہ لعنت کا لفظ نہیں آتا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک آدمی نے سفر کرتے ہوئے راستے میں اپنی اونٹنی کو کہا کہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ اب ہمارے قافلے کے اندر حصہ نہیں رہے گی، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، تو نے اس پہ لعنت ڈال دی. لعنت تو اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، یہ تو نحوست ہے. کئی لوگوں کی زبان پہ یہ لفظ چڑھا ہوا ہوتا ہے، مومن کی زبان پہ لعنت کا لفظ نہیں ہوتا. ولا فحاشا، اور مومن جو ہے فوش گو نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا، گندگی بکنے والا نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے گندی باتیں نکلے. اور آج کل تو ہماری دوستی اور ہمارا پیار ہی یہ ہے کہ ہم پکڑ تولتے ہیں اور ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں. اور کئی دادے نانے جو ہے وہ اپنی اولادوں کو بھی گالیاں نکال دیتے ہیں پیار کے اندر. مومن ایسا نہیں ہوتا. اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے. تو مومن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے، تو اس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک اور معاملہ کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ سلوک اور معاملہ کریں. یہ جہنم سے بچنے کا راستہ ہے. اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، اور لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا سلوک اور ایسا طرز عمل جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، مجھے کوئی بے عزت نہ کرے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری کوئی اللہ اکبر برائی نہ کرے، میری پردہ پوشی کرے، اور میرے عیوب اور نقائص کو اچھالے نہ. میں یہ چاہتا ہوں، اور ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے. تو مجھے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے.
مجھے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جب میں مارکیٹ میں سودا لینے جاؤں تو مجھے اچھی چیز مل جائے اور مناسب داموں سے مل جائے اور وہ اچھے معیار کی چیز ہو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں لوگوں کو ایسی چیز مہیا کروں، اور اگر کوئی دوسری چیز ہے جسے کام چلتا ہے تو اس کو بتائیں، اور اس کو بتائیں کہ اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ تو بھائیوں، یہ جہنم سے بچنے کا راستہ ہے۔ اور اولادوں کو جہنم سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ ان کی فکر کرو، انہیں نماز کے لیے کہو، انہیں دین کی تعلیم دو، اور گھروں میں دینی ماحول بناؤ، اور ان کے ساتھ کچھ وقت نکالا کرو بیٹھ کر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے کے لیے۔ صرف ان کے شوق پورے کرنا اور ان کے ارمان پورے کرنا اور ان کی ڈیمانڈز پوری کرنا، یہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچایا جائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اٹھے گا تو دائیں دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہے، بائیں دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہے، اور لوگوں اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ صدقہ کر کے، ولو بشق تمرہ۔ اگر کچھ نہیں ہے، ایک ہی کھجور تیرے پاس ہے تو اس میں سے بھی آدھی اللہ کے لیے دے دے، کہ یہ صدقہ جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کے لیے صدقہ کرنے والا بننا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ تو انسان کو اپنی اصلاح سے آغاز کرنا چاہیے اور اپنے گھر سے اصلاح کا آغاز کرنا چاہیے، گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور دنگا شروع کر دیں گھر کے اندر، نہیں، سمجھانا ہے، دعا کرنی ہے اور فہمائش کرنی ہے، پیار کے ساتھ بھی کہیں اور قائل کرنے کی کوشش کریں اور دعا بھی کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ بیت اللہ کی تعمیر کی اور اپنی اولاد کو وہاں لا کے بسا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں انہیں روک دیا گیا کہ اپنے باپ کے لیے آپ بخشش طلب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مشرک تھا، اور والدین کے لیے دعا کرنا، اولاد کے لیے دعا کرنا، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے، دنیا کی اچھائی اور بہتری کے لیے بھی دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر آخرت کی بہتری اور بھلائی کے لیے دعا کریں، اور ان کو دین سکھائیں، دین سمجھائیں، اور اپنے خاندان کے اندر بھی، اپنے خاندان کے اندر ان کا بھی حق بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو ڈرائیں، انہیں کہ آگاہ کریں کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہو یہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ، اپنے خاندان کے اندر اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کی اصلاح کرنے والے بنیں۔ اور لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں تو آیا بڑا صوفی صاحب اور ویکھے نے اسی سارے تینوں بھی اسی جاننے ہیں، تو بھی انج۔ ان باتوں کی انسان پرواہ نہ کرے، درگزر کرے، خذ العفو، درگزر سے کام لے، ان کا برا نہ منائے، اور انہیں کہے جیسے اللہ کے نبیوں نے کہا تھا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے تم سے غرض کوئی نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مشرف ہو جائیں، اس کی سرفرازی ہمیں مل جائے، سعادت مل جائے، اور کل قیامت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ مل جائے۔ یہ چاہتے ہیں، خیر خواہی کرنا اور پوری امت کی فکر کرنا، پوری امت کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے
اصلاح کے، تعلیم کی اور تربیت کی جو ادارے ہیں اور جو اس کے لیے مراکز ہیں، سینٹرز ہیں، ان کو مضبوط کرنا، ان کا معاون بننا، ان کے ساتھ دست و بازو بننا، ان کا پشتیبان بننا، تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، یہ سلسلہ آگے چلے، اصلاح کا سلسلہ۔ اور اسی طرح یہ اصلاح کا عمل جب ہم زندہ کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں، اللہ قدر فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اس شریعت پر قائم رہتے ہیں، اس شریعت کی پابندی کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور شریعت کی پابندی کا سب سے بڑا نشان کیا ہے، سب سے بڑی علامت کیا ہے، سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ کہ انسان نماز کا پابند ہو۔ نماز یہ دین کا اللہ اکبر پیمانہ ہے کہ کسی کا دین دیکھنا ہو اس کی نماز دیکھو، اس کی نماز کیسی ہے، اس کی نماز خشوع والی ہے، سنت کے مطابق ہے، پابندی والی ہے، باجماعت کوشش کرتا ہے نماز پڑھنے کی، گزر کے بغیر چھوڑتا نہیں ہے، جماعت، اللہ اکبر، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، دیندار ہے۔ اور اگر نماز نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے دین کا زوال شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز کا خشوع ختم ہوتا ہے، خشوع والی نماز نہیں رہتی، نماز بے دھیانی والی ہو جاتی ہے، بے توجہی والی ہو جاتی ہے، ایسے اٹھک بٹھک والی ہو جاتی ہے۔ اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے، نماز تو دل کی حضوری کا نام ہے اور جسم کے خشوع کا نام ہے اور دل کے پگھلنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، دل پگھل جاتا ہے جس وقت انسان نماز کے اندر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو انسان کے دل کی رقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دل پگھل رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، والی صدری عزیز، ان کا عزیز المرجل، سینے سے اس طرح آواز اٹھتی تھی جیسے ہڈیاں ابل رہی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خشوع والی نماز، سب سے پہلے زوال شروع ہوتا ہے تو نماز کا خشوع ختم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اپنے فیصلے شریعت سے ہٹ کے کرتے ہیں، رواجوں کے مطابق، مفادات کے مطابق اور لوگوں کے بنائے ہوئے ضابطوں اور قوانین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہ پہلی چیز ہے جو لوگوں کی جھجک جاتی ہے۔ اور آخری چیز جو جاتی ہے دین سے وہ نماز ہے۔ نماز نکل گئی تو اس کے بعد دین کا کچھ باقی نہیں ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم ان اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اپنے آپ سے اصلاح کا عمل شروع کر کے اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے خاندان کی فکر کرو اور اپنے پورے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اور سدھرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اندر دین کو زندہ کرو، دین کو قائم کرو، دین کے پابند بنو، دین کو سمجھو، سیکھو، اپناؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤ، اپنی زندگی کو ڈھالو، اس سے اصلاح ہوگی۔ اور جب ہم سنور جائیں گے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ یہ جو ہمیں آج یہ سامنا ہے کہ دشمن مسلط ہے اور ہم بے بس ہیں، بے حیثیت ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں تو ہم آسمان سے بھی برکتوں کا میڈ برسا دیں اور زمین سے بھی برکتوں کے چشمے اللہ رب العزت جاری فرما دیں۔ زمین سے بھی برکتیں اور آسمان سے بھی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی اور اپنے خاندان کی اصلاح کی اور اپنے گھر کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے پوری امت اور پوری انسانیت کی اصلاح کا کام لے لے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے محسن اور مصلح اور صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ الصالحین نیکوکار، مصلحین اصلاح کرنے والے اور احسان کرنے والے، ہر وقت اللہ کے ساتھ اس طرح جڑے رہنے والے جنہیں اللہ کی خوشنودی کا دھیان ہو
اور اللہ کی ناراضگی سے ہر وقت بچنے والے ہوں. ہر موقع پر اس بات کی کوشش کریں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسا اصلاح اور احسان کا علم بردار بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمائے. احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اصلاح کے عمل میں ایک بہت ہی ضروری پہلو ہے اور وہ یہ کہ معاشرے کے اندر کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کریں. لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کریں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر احسان کا معاملہ کریں. یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری عمل ہے. خطبے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اس لیے سارے پہلو زیر بحث نہیں آ سکتے. بہرحال میں نے کچھ اشارہ کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عدل اور احسان کا علم بردار بنائے. ہم معاشرے کے اندر عدل کے علم بردار ہوں اور عدل سے بھی آگے بڑھ کر احسان کرنے والے ہوں. عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے پورا دیا جائے اور احسان یہ ہے کہ جس نے برا کیا ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں اور جتنا اس کا بنتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو دے دیں. اللہ تعالی ہمیں یہ خوبی بھی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل وأعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم انصر المظلومین فی فلسطین. اللہم انصر المسلمین المظلومین فی فلسطین. اللہم انصرهم نصرا عزیزا افتح لهم فتحا قریبا. اللہم علیک بالیہود والمشرکین من النصارى والملحدین. اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر. اللہم اکفناہم بما شئت واصرفہم عنا. اللہم اکفناہم بما شئت. اللہ مظلوموں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ اسلام کو سر بلند فرما، مسلمانوں کو تحفظ عطا فرما اور اسلام کو اونچا فرما اور ہماری زندگیوں میں اسلام کو قائم فرما اور اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما. اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ موت دینا اور اسی پہ چلنے والوں کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.